الحاجب المنصور کی زندگی تاریخ اندلس کا وہ باب ہے جس میں ایک عام نوجوان علم، تدبیر اور بہادری کے بل پر یورپ کے تاجداروں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتا ہے۔ محمد بن ابی عامر کا آغاز ایک عام قاضی کے بیٹے کے طور پر ہوا۔ تعلیم و ذہانت نے انہیں قرطبہ کے علمی دربار میں پہنچا دیا، جہاں ان کی قابلیت نے سب کو حیران کر دیا۔ خلیفہ الحکم المستنصر کی وفات کے بعد جب کم عمر ہشام ثانی تخت پر بیٹھا تو دراصل اقتدار الحاجب المنصور کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو صرف ایک وزیر نہیں بلکہ اندلس کی روح حکومت بنا دیا۔ منصور نے حکومت کو وہ نظم دیا جو شاید خود عباسیوں کے بغداد میں بھی نہیں تھا۔ فوجی نظام ایسا بنایا کہ اندلس کے ہر گوشے سے دلیر سپاہی ایک نظم کے تابع ہو گئے، لیکن اس کی اصل شہرت تلوار کی دھار سے لکھی گئی۔ اس نے شمالی اسپین کے عیسائی حکمرانوں کے دلوں میں ایسا خوف بٹھایا کہ وہ اس کا نام سنتے ہی لرز جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ منصور جب قرطبہ سے کسی مہم پر نکلتا تو پورا شہر اس کے لشکر کے شور سے گونج اٹھتا۔ اس کے ساتھ ہزاروں سپاہی، سوار اور اونٹوں پر لدی ہوئی منجنیقیں ہوتی تھیں۔ ہر مہم کا آغاز بسم اللہ سے کرتا اور قرآن مجید اپنے ساتھ رکھتا۔ اس کے لشکر میں نظم و ضبط کا یہ عالم تھا کہ کئی دن کی مسافت کے باوجود کسی کے منہ سے شکایت نہ نکلتی۔ سب سے مشہور اس کی وہ مہم تھی جب اس نے اسپین کے شمال میں عیسائیوں کے سب سے مقدس مقام سانتیاگو دی کمپوسٹیلا پر حملہ کیا۔ وہ مقام یورپ کے عیسائیوں کے لیے آج بھی مقدس مانا جاتا ہے۔ منصور نے وہاں کے بڑے کلیسا کو منہدم کر دیا اور اس کی گھنٹیاں اتار کر قرطبہ کی جامع مسجد میں چراغوں کے طور پر لٹکا دی۔ یہ محض جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک علامتی اعلان تھا کہ اسلام کی طاقت یورپ کے دل تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد یورپ بھر میں المنصور کا نام دہشت کی علامت بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائی مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں کہ سو جاؤ ورنہ المنصور آ جائے گا۔ اس کے نام سے چرچ کے پادری خوف زدہ ہو کر دعائیں مانگتے اور عیسائی بادشاہ اپنی سلطنتوں کو قلعوں میں بند کر لیتے۔ وہ جب کسی شہر پر چڑھائی کرتا تو اکثر وہاں کے بادشاہ خود ہتھیار ڈال کر معاہدہ کرنے کو تیار ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود منصور میں غرور نہیں تھا۔ وہ خود کو خلیفہ کہلوانا پسند نہیں کرتا تھا بلکہ ہمیشہ کہتا میں صرف خلیفہ کا خادم ہوں۔ وہ اپنی کامیابیوں کو اللہ کی نصرت سمجھتا اور ہر فتح کے بعد مسجد میں جا کر شکر ادا کرتا۔ اس کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ وہ خود میدان جنگ میں موجود رہتا، دشمن کے قریب جا کر صفوں کی نگرانی کرتا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کی زندگی میں کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں وہ شکست کھاتا۔ اس کے مخالفین بھی مانتے تھے کہ وہ صرف ایک سپہ سالار نہیں بلکہ ایک نابغہ روزگار حکمران تھا۔ 1002 عیسوی میں جب وہ شمالی اسپین کی ایک مہم سے واپس آ رہا تھا تو بیماری نے آ لیا۔ سپاہیوں نے محسوس کیا کہ ان کا جرنیل اب دنیا سے جا رہا ہے۔ منصور نے کہا میں نے اس دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اب میری روح اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہی ہے۔ جب وہ وفات پا گیا تو دشمن تک نے اس کے لیے افسوس کیا۔ ایک عیسائی مورخ نے لکھا وہ جب تک زندہ رہا ہم چین سے سو نہ سکے۔ اس کی قبر پر جو کلمات لکھے گئے وہ اس کی ساری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے کارناموں پر دشمن بھی فخر کرتے تھے۔ الحاجب المنصور کی موت کے بعد اندلس کا سورج ڈھلنے لگا۔ وہ واحد شخص تھا جس کے جانے سے مسلمانوں کا نظم بکھر گیا اور یورپ نے سکھ کا سانس لیا۔ مگر تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے کہ کبھی اسپین کی زمین پر ایک ایسا مسلمان گزرا تھا جس کے نام سے پورا یورپ کانپتا تھا۔ الحاجب المنصور، فاتح اندلس۔